نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چند موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ دین کے اندر بہت ضروری اور اہم ہیں۔ ٹوٹل 8 ہیں، ان میں سے 3 کا ذکر ہوگا، لیکن سب کے نام آپ کو بترتیب ایک ایک کر کے بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے فرض، دوسرے نمبر پر ہے واجب، تیسرے نمبر پر سنت، چوتھے نمبر پر مستحب، پانچویں نمبر پر حرام، چھٹے نمبر پر مکروہ تحریمی، ساتویں نمبر پر مکروہ تنزیہی، 8ویں نمبر پر مباح۔ یہ 8 قسم آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ ان میں سے پہلے 3 کے ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ پہلا نمبر پر فرض، دوسرا نمبر پر واجب، تیسرا نمبر پر سنت۔ فرض، اب فرض کیا ہے، کیا ہم فرض کام نہ کریں ہمیں کیا سزا ملے گی، اسی طرح سنت کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں۔ بترتیب وار ہر ایک کی آپ کے سامنے تعریف بیان ہوگی اور اس کے بعد اس کی مثال بیان ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر فرض، کہ فرض کیا ہے، فرض کسے کہتے ہیں۔ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا بغیر عذر اور چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو، یعنی اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو اس کا انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں۔ جو فرض کا انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں۔ پھر فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جس کا ہر ایک پر کرنا ضروری ہے، اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیں گے تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ مثلا فرض عین وہ کیا ہے جو ہر ایک پر کرنا ضروری ہے، وہ ہے 5 وقت کی نماز، جیسے فرض ہے وہ ہر ایک انسان کو پڑھنی ہوگی، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، یعنی اللہ رب العزت اسے سزا دیں گے بروز قیامت کے دن۔ اور دوسرے نمبر پر ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ جس کا ہر ایک پر کرنا ضروری نہیں، چند افراد کے کرنے سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جیسے رمضان المبارک میں محلے کے چند افراد، چند لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اب یہ پورے محلے والوں کی طرف سے حکم ادا ہو جاتا ہے۔ اگر پورے محلے میں سے محلے کی مسجد میں کوئی ایک بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو اس سے پورا محلہ گنہگار ہوگا، اور پورے محلے والوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے اس پورے محلے میں سے کوئی بھی شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھا، تو پورے محلے میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اگر چند افراد بیٹھ جائیں تو حکم ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، یعنی پورے محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ، اگر پورے محلے والوں میں سے چند افراد شامل ہو جاتے ہیں نماز جنازہ میں تو پورے محلے والوں کی طرف سے یہ حکم ادا ہو جاتا ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی نماز جنازہ میں شامل نہ ہو تو محلہ گنہگار ہوتا ہے، اور بروز قیامت ان سے سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ یہ تھا فرض۔ فرض کے اندر 2 قسمیں، فرض کفایہ، فرض عین۔ اب دوسری قسم ہے واجب۔ آیا واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، اور بغیر اس کا انکار وہ فاسق ہے، کافر نہیں۔ یعنی کہ واجب آپ یوں سمجھ لے، واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب جس طرح آپ عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت نماز وتر پڑھتے ہیں تو یہ واجب نماز ہے، اس کو چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہوگا، لیکن اسے ہم
فاسق نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے سنت۔ اب سنت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، وہ فعل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشگی کے ساتھ کیا ہو، اس کو کبھی ترک نہ کیا ہو۔ پھر سنت کے اندر دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کی اچھی اور بہترین مثال تو یوں آپ سمجھ لیں، جس طرح ہر نماز سے پہلے اور بعد میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے چند سنت مؤکدہ ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں، جس طرح صبح کی نماز فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو یہ سنتیں ضروری ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت جب سنتیں پڑھتے ہیں تو یہ ضروری ہیں، تو یہ ہیں سنت مؤکدہ اور اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ۔ غیر مؤکدہ کہتے ہیں جس طرح آپ نے مغرب کی نماز پڑھی 3 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت اور نفل پڑھ لیے، 7 رکعت پورے ہو گئے، اس کے بعد اگر آپ زائد پڑھنا چاہتے ہوں سنتیں تو آپ پڑھ سکتے ہو، اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو آپ پر کوئی لازم نہیں، اس کو سنت زائدہ اور سنت عادیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا موضوع جو کہ 3 باتوں پر مشتمل، یعنی کہ فرض، دوسرے نمبر پر واجب، تیسرے نمبر پر سنت، اسی کے متعلق بیان ہوا، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر آپ کو مستحب، حرام، مکروہ تنزیہی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو ان باتوں میں سے کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار دے سکتے ہیں، کوئی سوال و جواب ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔